اور خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، آرمی چیف ہے، ان کی ٹیم ہے، جو جس طرح وہ فکر مند ہے اور کام کر رہے ہیں اور ریزلٹس آ رہے ہیں، تو وہ اس سے بہتر ریزلٹ مزید آتے رہیں گے. جو پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ہوا ہے کہ مارکیٹ 67-66,000 کے اوپر گئی. اس وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22%، کہ جو 274 273 ابھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا ہے. دیکھیے پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے پاکستان کے فائنینشیل کریڈینشیلز بہت بہترین ہیں. کہ جو SIFC کے ذریعے جو ہمارے MOUs سائن ہوئے ہیں، وہ صرف MOUs نہیں ہیں، وہ ایک طرح کی ایگزیکیوشن ہے. جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروفٹس تھے وہ بھی تقریباً 90% ہم نے پیمنٹ کر دی ہیں، وہ اس کی ریمیٹنس ہو گئی ہے. تاجر برادری کا ایک مطالبہ سامنے آیا کہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس کو کم سے کم 1 سال یا 2 سال کام کرنا چاہیے. عام عوام کو یا بزنس مین کو، ٹریڈرز کو، انڈسٹریسٹ کو اب الیکشن سے اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہے. بالکل ٹھیک فرمائیں. دیکھیں ابھی 5 سال تو آرمی چیف صاحب کے پاس موجود ہیں، اور کنٹینیوٹی کے حق میں وی سی دیٹ منی چینجرز آلسو ہیو دس اوپینین کہ پاکستان میں پالیسیز کا جو تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. ناظرین، آج کے پروگرام میں شریک گفتگو رہے براچہ صاحب جو کہ سیکٹری ہیں فوریکس ایسوسی ایشن کے. مزید ہمیں جوائن کیا تھا فرید عالم نے جو کہ CEO ہیں AKD سیکیورٹیز کے. دونوں نے ہمیں تفصیل کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ جو نیگیٹو سینٹنس ہیں، ریمر مانگرنگ ہے، اس کے اوپر کان دھرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، بیکاز جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. فوریکس کے فرنٹ کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ $325 جو ہے وہ 281 پہ آ گیا ہے. اینڈ براچہ واز ویری کانفیڈنٹ ان اسٹیٹنگ کہ ڈالر 250 اور 60 کی رینج کو بھی دکھا سکتا ہے. فرید عالم نے بتایا کہ جو فارنرز ہیں انہوں نے سکھ کا سانس اس بات پہ لیا ہے کہ پہلے وہ جب ٹریڈنگ کرتے تھے، ایسٹ خریدتے تھے، ایکویٹی خریدتے تھے $1 پر، تو جو ڈالر کی پرائس ہے وہ مینیپولیٹ ہو کر X ٹائم 2 ہو جاتی تھی، اور جب وہ بیچنے جاتے تھے تو ان کو 2 طرح سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا کہ ایکویٹی ڈاؤن جا رہی ہے اور ڈالر کی جو پرائس ہے وہ اپریشیٹ ہو رہی ہے، تو وہ جب واپس پیسے لے کے جاتے تھے تو ان کو بہت کم ڈالر ملتے تھے. اور اب جو فارنرز کا کانفیڈنس پاکستان کی معیشت میں، بازار حصص میں ریسٹور ہو رہا ہے، اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ جو ڈالر ہے وہ اسٹیبل ہو گیا ہے. اب جو فارنر ہے اس کو بھی ٹرسٹ ہے، کانفیڈنس ہے کہ وہ جو چیز بیچے گا اس میں جو اس کو ڈبل ہٹ ہے وہ کرنسی کی مینیپولیشن کی وجہ سے نہیں پڑے گی. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو FDI کے نمبرز ہیں، FPI کے نمبرز ہیں، وہ $8 ارب تک گئے تھے، جو کہ تقریباً چند سو ملین ڈالر پہ آ گئے تھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھٹکے میں ہمیں 400-500 ملین ڈالر کے انفلوز کی خبریں نظر آتی ہیں. سو دیز آر آل دا گڈ نیوز. آل وی نیڈ ٹو سی، آور فنگرز آر کراسڈ، وی نیڈ ٹو سی کہ الیکشنز کب اناؤنس ہوتے ہیں، کیسے اناؤنس ہوتے ہیں. آصف زرداری نے کہہ دیا ہے کہ فروری میں الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیکاز فاٹا کے اندر برف باری ہو رہی ہوگی. دوسرے بھی پولیٹیشنز ہیں، ان کا بھی ویو سامنے آ رہا ہے. تاجروں نے اسٹاک ایکسچینج میں جمع ہو کے پرائم منسٹر سے کہہ دیا کہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو بہت اچھا ہے، ادروائز ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں نظر آتا ڈیموکریٹک سسٹم میں. اور جو ریشو ہے، فرید عالم نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، بلکہ فراجہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ریشو آف پارٹیسپیشن ان دی الیکشن ہے وہ پچھلے 4-5 الیکشن سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ معیشت میں ہے، اپنی ذات کی بحالی میں ہے، اپنے اچھے فیوچر پراسپیکٹس میں ہے. شاید ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں. دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کا شیڈیول آتا ہے یا نہیں آتا. ہمارا جو تجزیہ ہے، بات چیت ہے، اس سلسلے میں اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس. معیشت بہرحال سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گو کہ شارٹ ٹرم ہے، بٹ وین یو لک ایٹ دا انٹرنیشنل ڈونرس، لینڈرس، لونرس، یو سی گڈ نیوزز آل اکراس. فچ جو ہے وہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو خبروں کی نوید دے رہا ہے. IMF is positive and World Bank is positive. So today what we are going to do, we are going to talk about the economy, business, and going forward
how this market is going to look like. پہلے ہم بات چیت کریں گے فوریکس کے اوپر. پراچا صاحب کے ساتھ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو فوریکس کی سچویشن ہے, ڈالر کی سچویشن ہے, وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. پراچا صاحب, ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پراچا صاحب, وین یو لک ایٹ دا کرنٹ سچویشن, ڈالر 280 کے آس پاس اسٹیبل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو SIFC کی کارکردگی ہے اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں 8 سے 10 ارب ڈالر کے انفلوز ایکسپیکٹڈ ہیں, ٹرانزیکشنز مٹیریلائز ہو سکتی ہیں. However, when you look at the Fitch report and the IMF report, they are very clear, جو دنیا کی ڈونر ایجنسیز ہیں, لوننگ ایجنسیز ہیں, they are very clear کہ پاکستان کو 26 ارب ڈالر کی ادائیگیاں اینی وے کرنی ہیں, اور رول اوور صرف ابھی تک ایک ہوا ہے, باقی ساری چیزیں ان دا ایئر ہیں. سو ایز اے پریکٹیشنر آف دا کرنسی مارکیٹ, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دا پریزنٹ سچویشن؟ جو آپ نے کہا ہے بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو انہوں نے 26 بلین ڈالر کا کہا ہے دینے کے لیے, وہ سب کی سب پیمنٹ نہیں ہے, اس میں کچھ رول اوور بھی ہے. اور جو ایک اہم بات ہے کہ جو SIFC کے ذریعے جو ہمارے MOUs سائن ہوئے ہیں, وہ صرف MOUs نہیں ہے, وہ ایک طرح کی ایگزیکیوشن ہے. جیسے کہ ہم نے 2 روز پہلے دیکھا کہ PSO کا جو 40% شیئر ہے وہ UAE کی کمپنی نے لے لیا, آرامکو نے, سعودیہ کے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ 10, 12, 15 بلین ڈالر آسانی سے آ جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہتر ہو رہی ہیں, ہماری جو ریمیٹنس ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. ایکسچینج کمپنیز نے بہت عرصے بعد $1 بلین جو ہے نا انٹر بینک کے اندر سرنڈر کیا ہے ڈیو ٹو ایڈمنسٹریٹو میئرس. اور امپورٹ بھی ہماری بہتری ہے, ہمارا کرنٹ ڈیپ. اس کے ساتھ ساتھ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے پروفٹس تھے وہ بھی تقریباً 90% ہم نے پیمنٹ کر دی ہیں, وہ اس کی ریمیٹنس ہو گئی ہے. تو خاص طور پہ اسمگلنگ کے خلاف اور انلیگل بزنس کے خلاف, چاہے وہ فورن ایکسچینج کا بزنس ہو, چاہے وہ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ہو, چاہے وہ منی ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ ہو, ٹریڈ بیس اسمگلنگ ہو, ان سب کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو اس سے ہمارے ریونیوز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور ہماری لوکل مینوفیکچرنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل ہمارے لیے یہ ٹارگیٹس اچیو کرنا بہت آسان ہے, اور کوئی اتنی مشکل ہونے والی بات نہیں, کیونکہ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے پاکستان کے فائنینشیلز کی ریٹینشنز بہت بہترین ہیں. دیکھیے پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی مارکیٹ ہے, اور زیادہ تر جو ہماری جو آبادی ہے وہ نوجوان لوگوں کے اوپر ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارے آرمی چیف جو کہ انڈر کے اندر جو یہ کام کر رہی ہے نگران گورنمنٹ, خاص طور پہ IT کے سیکٹر پہ. ابھی کل میں پرسوں پہ پروگرام میں گیا ہوا تھا, ٹیک ٹاک جو DHA وہ بنا رہا ہے آپ کا IT پارک, تقریباً 22 ایکڑ کے اوپر. اور اس کے اندر کور کمانڈر صاحب خود آئے ہوئے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا ان کا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. اور اوور آل IT کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیونکہ اب ہماری جو ایکسپورٹ ہے وہ کافی بڑی ہے, کئی 100 گنا بڑی ہے, اور آنے والے وقتوں میں اور بھی بہت بڑھے گی. تو اوور آل ہم کو تھوڑی مشکل سکتی ہے ان کو کرنے میں, لیکن ناممکن نہیں ہے. پراچا صاحب, ایک چیز پہ تھوڑی سی اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں, پرائم منسٹر جب اسٹاک ایکسچینج گئے تو وہاں کے بورڈ روم میں جو سیدھا تاجر برادری کے وفد سے انہوں نے بات چیت کی, تو وہاں تاجر برادری کا ایک مطالبہ سامنے آیا کہ یہ جو کرنٹ سیٹ اپ ہے اس کو کم سے کم 1 سال یا 2 سال کام کرنا چاہیے. وہ اگر کام نہیں کرتا تو پھر پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ جو کا تو رہ سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بازار حصص یعنی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک دم 1800 پوائنٹ گر گئی, اس میں مندی ہو گئی, اور جب بازار بند ہوئی تو 1000 پوائنٹ نیگیٹو تھی بازار.
सो आप भी उन्हीं ताजरों में से हैं जो समझते हैं कि ये जो करंट सेटअप है इसको दवाम बख्शना चाहिए, कंटिन्यूटी रहनी चाहिए? इस वक्त जब है मौजूदा वो चलना चाहिए, क्योंकि आम आवाम को या बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को, इंडस्ट्रिस्ट को अब इलेक्शन से इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। राइट, वो हो, तरक्की हो, अमन अमान हो, महंगाई कम हो, तो अब ओवरऑल अवाम का अब इलेक्शन से कंसर्न नहीं रहा। ना हम देखते हैं कि जो इलेक्शन जा रहे हैं उसमें कम होती है। तो जरूरत है हमारी जो तो इस जो रिजल्ट हैं इस गवर्नमेंट के, आपको वो IMF भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ओवरऑल लोग तारीफ कर रहे हैं, हुआ है। नहीं तो वो उन लोगों की कोई ना कोई रिजर्वेशन रहती थी हमारी पॉलिसीज के ऊपर। राइट, राइट। तो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए गवर्नमेंट को, और खास तौर पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ है, उनकी टीम है, जो जिस तरह वो फिक्रमंद है और काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वो इससे बेहतर रिजल्ट मजीद आते रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक फरमाएं। देखिए अभी 5 साल तो आर्मी चीफ साहब के पास मौजूद हैं और कंटिन्यूटी के हक में वी सी दैट मनी चेंजर्स आल्सो हैव दिस ओपिनियन कि पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का जो तसलसल है उसको जारी रहना चाहिए। जो करंट सिचुएशन है डॉलर की, अगर हालात ऐसे ही चलते हैं तो आपको लगता है कि डॉलर 260 का जो रेट है जिसकी बात इशारतन कही थी फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो हम देख सकेंगे? मैं एक मिसाल ऐसे दूंगा कि जो 274, 273 अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है, yes. उसके बाद जो कुछ स्पेकुलेट किया गया और कुछ एक बयानिया बनाया गया मार्केट प्लेयर्स की तरफ से, right. उसकी तस्वीर बढ़ गया और उसको इन्होंने नफी किया IMF के SLA के साथ, जो इन टाइम और इजीली हो गए। आपने जो बात की कि ये पहली दफा पाकिस्तान के 75 साल तारीख में हुआ है कि मार्केट 67-66,000 के ऊपर गई। इस वक्त आपका इंटरेस्ट रेट है वो 22%। इस स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी शानदार है। लोगों का कहना यह है कि ये अंडर वैल्यू है, और हमने एक बात ये भी देखी कि बहुत सी कंपनीज ने अपने जो शेयर्स हैं वो बाय बैक किए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे बराचा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था फरीद आलम ने जो कि CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के। दोनों ने हमें तफसील के साथ समझाने की कोशिश की कि जो नेगेटिव सेंटेंस हैं, रीमर मॉन्गरिंग है, इसके ऊपर कान धरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। फॉरेक्स के फ्रंट के ऊपर हम देख सकते हैं कि 325 से डॉलर जो है वो 281 पे आ गया है। एंड बराचा वाज वेरी कॉन्फिडेंट इन स्टेटिंग कि डॉलर 250 और 60 की रेंज को भी दिखा सकता है। फरीद आलम ने बताया कि जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने सुख का सांस इस बात पे लिया है कि पहले वो जब ट्रेडिंग करते थे, एसेट ख़रीदते थे, इक्विटी ख़रीदते थे 1 रुपये पर, तो जो डॉलर की प्राइस है वो मैनिपुलेट होकर X टाइम 2 हो जाती थी, और जब वो बेचने जाते थे तो उनको 2 तरह से नुकसान उठाना पड़ता था कि इक्विटी डाउन जा रही है और डॉलर की जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हो रही है। तो वो जब वापस पैसे लेके जाते थे तो उनको बहुत कम डॉलर मिलते थे। और अब जो फॉरेनर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की मईशत में, बाज़ार हिस्स में रिस्टोर हो रहा है, उसकी मेजर रीज़न ये है कि जो डॉलर है वो स्टेबल हो गया है। अब जो फॉरेनर है उसको भी ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि वो जो चीज़ बेचेगा उसमें जो उसको डबल हिट है वो करेंसी की मैनिपुलेशन की वजह से नहीं पड़ेगी। हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो FDI के नंबर्स हैं, FPI के नंबर्स हैं, वो 8 अरब डॉलर तक गए थे, जो कि तकरीबन चंद सौ मिलियन डॉलर पे आ गए थे। अब हम देख रहे हैं कि एक एक झटके में हमें 400-500 मिलियन डॉलर के इन्फ्लोस की खबरें नज़र आती हैं। सो दीज आर ऑल द गुड न्यूज़। ऑल वी नीड टू सी, आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड, वी नीड टू सी कि इलेक्शंस कब अनाउंस होते हैं, कैसे अनाउंस होते हैं। आसिफ जरदारी ने कह दिया है कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होते तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज फाटा के अंदर बर्फ़बारी हो रही होगी। दूसरे भी पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी व्यू सामने आ रहा है। ताजरों ने स्टॉक एक्सचेंज में जमा होकर
پرائم منسٹر سے کہہ دیا کہ اگر آپ کنٹینیو کریں گے تو بہت اچھا ہے، ادروائز ان کو بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں نظر آتا ڈیموکریٹک سسٹم میں. اور جو ریشو ہے، فرید عالم نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، بلکہ فراجہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ریشو آف پارٹیسپیشن ان دی الیکشن ہے وہ پچھلے 4-5 الیکشن سے کم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ معیشت میں ہے، اپنی ذات کی بحالی میں ہے، اپنے اچھے فیوچر پراسپیکٹس میں ہے. شاید ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پاکستان میں. دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کا شیڈیول آتا ہے یا نہیں آتا. ہمارا جو تجزیہ ہے، بات چیت ہے اس سلسلے میں اگلے پروگرام میں بھی جاری رہے گی. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.